بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریسنٹلی نیشنل اسمبلی میں ایک بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کے بعد اگر کوئی افواج پاکستان کے خلاف کسی بھی پلیٹ فارم آیا سوشل میڈیا یا کوئی اور پلیٹ فارم پر فیک پروپیگنڈا کرے گا تو اسے کم از کم 2 سال قید یا 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، اور کچھ کیسز میں یہ دونوں چیزیں بھی واجب ہو سکتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس چیز کو مذاق بنا لیا کہ سوشل میڈیا پہ کچھ بھی دیکھ لیا، کسی قسم کا کوئی بلاگ پڑھ لیا فوج کے خلاف، تو بغیر تصدیق کیے، بغیر اس کے اوپر ریسرچ کیے اس کو آگے فردر شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اپنی ہی فوج کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رہے یہ وہی فوج ہے کہ جو آپ کے دشمنوں کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ وہی فوج ہے کہ جو ہماری خاطر بارڈرز پر دن رات اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو بھول کر دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہ تک نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے اس قوم کی خاطر اپنی جان کی قربانی دے دی تو پیچھے ہماری فیملیز کا کیا ہوگا، اور دوسری طرف ہمارے کچھ بیوقوف بھائی جو اسی فوج کے خلاف دشمن کی اس فیک پروپیگنڈا ان سازشوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ شاید یہ بھول چکے ہیں کہ انہی پیڈ فیک پروپیگنڈاز کی وجہ سے آج شام، لیبیا، عراق، فلسطین کا کیا حال ہے۔ وہاں بھی اسی قسم کی چیزیں ہوا کرتی تھی، اینڈ سول وار سٹارٹ کرائی گئی، فوج کو عوام سے لڑایا گیا، اور آج ان ممالک کا حال دیکھ لیں۔ لیکن الحمدللہ ہماری فوج اللہ کے فضل و کرم سے اس قابل ہے کہ چاروں اطراف سے دشمن سے گھیرے میں آنے کے باوجود بھی ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر پوری دنیا بھی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، اور فتح انشاءاللہ ہماری ہوگی۔ کچھ لوگ یہ ان چیزوں پہ بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ 2 سٹار یا 3 سٹار جنرل جو ہیں ہماری افواج کے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں ان کے بارے میں بھی ڈیبیٹ کرنا شاید ان کے لیے لازم ہے۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ کیا آپ لوگ ان کے اس سٹینڈرڈ پر ہیں کہ آپ ان کے خلاف کسی قسم کی ڈیبیٹ کر سکیں؟ دے آر دا موسٹ کوالیفائڈ پیپل ان یور کنٹری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 2 سٹار 3 سٹار جنرلز ایسے ہی اس پوزیشن پر ان عہدوں پر آ گئے ہیں؟ انہوں نے اس ملک کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہوتی ہیں، محنت کی ہوتی ہے، مشقت کی ہوتی ہے، ڈفرینٹ قسم کے کورسز کیے ہوتے ہیں، اپنے سینے پر گولیاں کھائی ہوتی ہیں، ہارڈ ایریاز میں ٹائم گزارا ہوتا ہے، سخت سے سخت ٹریننگ لی ہوتی ہے، اور یہ اپنے بریکٹس کے بیسٹ آفیسرز ہوتے ہیں جو اس پوزیشن پر آتے ہیں اور اس کے بعد اس ملک کا
دفاع کرتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنی عیاشیاں کر رہے ہیں تو پھر والدین اپنی اولاد کو فوج میں بھیجیں تاکہ ان کو بھی قربانیاں اور عیاشیاں کرنے میں فرق نظر آئے۔ یہ فوج ہے تو ہم ہیں۔ اللہ کے بعد اس ملک کو اگر کسی نے سنبھالا ہوا ہے تو وہ اس فوج نے سنبھالا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے کچھ بیوقوف بھائی جو اس پراکسی وار، اس 5th جنریشن وار کا شکار بن چکے ہیں، میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا کرے اور وہ دشمن کے ان ناپاک عزائم جو وہ اس ملک کو توڑنے کے لیے ہر وقت کرتے رہتے ہیں ان کا شکار نہ بنے۔ اس ملک میں بہت سے بہادر لوگ ہیں، اس ملک کی عوام، اس ملک کی فوج۔ ہمیں وہ وقت بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں بلکہ وہ عوام بن جانی چاہیے کہ جو 1965 کی جنگ میں اپنی فوج کے ساتھ ایک لوہے کی چٹان کی طرح کھڑی ہو گئی تھی اور ہاتھ میں ہر قسم کا ہتھیار لیے، چاہے وہ ہتھوڑا ہو، بیلچا ہو، کچھ بھی تھا، جو ہتھیار ان کو ملا وہ لے کر بارڈر کی طرف کوچ کر گئے اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے دشمن کے خلاف۔ اور دشمن یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس نے کس عوام کے ساتھ پنگا لے لیا۔ ہمیں وہ عوام بننا پڑے گا اگر ہمیں اپنے ملک کو اس اونچائی پر لے کر جانا ہے کہ جہاں پہ ہم دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں۔ یہ لوگ شاید یہ بھول چکے ہیں کہ یہ جو آزادی صحافت ان کو ملی ہوئی ہے اور یہ کی بورڈ کمانڈرز بن کر جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہیں، یہ آزادی بھی اسی فوج کی وجہ سے ہے، ورنہ آج ان کا حال بھی انہی ممالک کی طرح ہوتا جن کا ذکر میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا ہے۔ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے اور یہ دشمن کی اس پراکسی وار اور اس 5th جنریشن وار کا حصہ نہ بنے۔ اگر ان کو میرے یہ 2 ورڈز سمجھ نہیں آئے تو اس کے بارے میں کم از کم ریسرچ کر لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو شاید ان کے عقل کا خانہ کچھ کھل جائے۔ ان کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہماری اس قوم، اس ملک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائے۔ آمین۔